بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز جمعہ ہے اور متوقع ظہور کا دن ہے۔ ہم میں سے یقیناً کئی لوگوں نے اور یقیناً آپ سب نے امام کو آج یاد کیا ہوگا۔ دعائے نتبہ پوری نہیں تو ایک دو لائنیں ضرور پڑھی ہوں گی۔ نتبہ کے معنی ہی پھکار، چیخ و پھکار کے ہیں۔ دعا، مناجات، نتبہ میں یہی فرق ہے۔ دعا جو ہم عمومی طور پر کرتے ہیں، مناجات سرگوشی کو کہتے ہیں، آہستہ آہستہ بات کرنے کو کہتے ہیں۔ نتبہ چیخ و پکار کو کہتے ہیں۔ کہاں ہے وہ جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے؟ کہاں ہے وہ اینہ بدم مقتول بکربلا؟ کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ خوب یہ انسان جو اتنا پھکارتا ہے، یہ نتبہ ہے اصل میں، یہ چیخ و پکار ہے۔ اور اگر یہ زندگی میں نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے امام کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ جب انسان کو کسی کا احساس نہیں ہے کمی کا تو وہ کیوں آئے؟ کیونکہ پہلے جو آئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ایسے ہی ہے۔ کربلا یہی تو، کربلا جہاں اپنے دامن میں کئی درس لے کر سمیٹ کر آج ہمیں پہنچاتی ہے، اس میں سے ایک درس یہی ہے کہ امام کو خط لکھے گئے، دعوت دی گئی کہ آ جائیے، ہم تیار ہیں، ہم اس طرف ہیں، ہم یہاں آپ کے لیے تیار ہیں۔ لوگوں نے خط لکھے اور بڑے بڑے لوگ تھے، چھوٹے لوگ نہیں تھے، خواص تھے، خاص لوگ تھے۔ معاشرہ چند لوگوں سے تشکیل پاتا ہے۔ کچھ لوگ عام ہوتے ہیں، نارمل ہوتے ہیں، ایک طبقہ خواص کا ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے، اور اگر ان میں ہی مشکل پیدا ہو جائے تو پھر معاشرہ میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ جو لوگوں نے امام کو لکھا، آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، ہم تیار ہیں۔ 12-18 ہزار خط باقاعدہ لکھے گئے، امام اسی طرف آ رہے ہیں، لیکن پھر امام کو چھوڑ دیا۔ آپ کے سامنے ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، بات وہی ہے جو آپ سالوں سے سن رہے ہیں، مگر زاویے مختلف ہیں کہ وہ وجوہات جو ولی الزمان کو تنہا چھوڑ دے، بلائے اور پھر مکر جائے۔ الاجل الاجل، مولا آ جائیے، آ جائیے، اور اس کے بعد انسان کی زندگی کا عمل اس الاجل پر ثابت نہ ہو کہ اگر امام آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تیار ہو۔ خوب یہ تیاری کیسے ہوگی؟ کیسے تیاری ہوگی؟ آج دنیا آپ کے سامنے، حالات آپ کے سامنے ہیں، اور ہم ہر نماز میں دعا بھی کرتے ہیں، الاجل، مولا آ جائیے۔ مولا، مولا کہاں آئے؟ مولا کس کے پاس آئے؟ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے بتایا ایک جوان لڑکا مسجد جمکران میں انہوں نے دیکھا، اس کی حالت تھوڑی سی غیر سی تھی۔ اس سے پوچھا تمہاری حالت ایسی کیا ہے؟ کہا میری امام سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو کہا تم نے امام سے کیا کہا پھر؟ کہا میں نے کہا مولا آپ کو تو 313 چاہیے، یہاں تو ہزاروں میں لوگ مسجد میں، تو مولا آپ آتے کیوں نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ میرے لیے نہیں آئے، یہ اپنے لیے آئے ہیں۔ یعنی ہم خود اپنے اندر نگاہ کریں نا، کسی اور کو کیوں انگلی اٹھائیں؟ اپنے اندر نگاہ کریں
کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو، یہ اپنے لیے آئے، میرے لیے نہیں آئے۔ کوئی یہ کہے کہ میں صرف مولا آپ کے لیے آیا ہوں، جو آپ نے دیا بڑا کرم کیا۔ عزیزان محترم، خوب کربلا امام کے گرد گھومتی ہے، اور آج اگر ہماری زندگی میں امام نہیں ہے تو پھر ہم کس کربلا پہ رونے آتے ہیں اور گریہ کرنے آتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی امام کے گرد گھوم رہی ہے؟ کسی اور سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بہرحال آپ سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ہم لوگوں نے آج کتنا صبح سے شام تک کتنا ٹائم ہم نے صرف امام زمانہ کے لیے نکالا؟ کتنا ٹائم؟ جمعے کا دن آپ کو پتہ ہے ہر دن کسی امام سے منسوب ہے، 14 معصومین میں سے دن مخصوص ہیں۔ آج کا دن صرف اور صرف امام زمانہ سے منسوب ہے۔ آج کے دن ہم زیارت پڑھتے ہیں امام کی، دعا ندوہ ہے، تو کیا، اور عصر کا ٹائم، مغرب سے پہلے کا ٹائم، ویسے بھی مومن کا دل ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا لیکن اس کا دل ڈوبتا ہے، کیونکہ ایک مہمان نے آنا تھا، وہ نہیں آیا۔ خوب، اگر یہ احساس نہیں ہے تو پھر ہم کیسے پہنچے کربلا؟ پھر وہی ہوا کہ جب امام آئے، اور پھر وہ جو لوگ تھے جنہوں نے بہرحال لکھا، وہ آپ دیکھیں، پروپیگنڈا وار، پینیٹریشن، جاسوس، ابن زیاد نے کیا کیا؟ یہی کیا۔ پھر تلواریں سونے سے بیچ دی گئیں۔ خوب، یہ ساری چیزیں جو ہم کربلا میں سنتے ہیں، یہ آج ہماری زندگی میں بھی ہو رہی ہیں۔ آج ہم اپنی خواہشات، اپنے نفس، اپنا سٹیٹس، اپنا مال، اپنی چیزیں، اپنا ذہن، اپنی زبان، اپنی باتیں بیچ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے لیے بیچ رہے ہیں۔ خواہشات، لوگ راضی ہو جائیں، وہ راضی ہو جائیں، اور وہ تنہا غربت کے عالم میں۔ عزیزان محترم، کربلا یہی دعوت دے رہی ہے۔